بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ IRS کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور اس موضوع پہ بات کرنے کی موقع دیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ نے کہا کہ اسلامک سسٹم ہونا چاہیے، فائنینشیل سسٹم کو اسلامائز ہو جانا چاہیے۔ اس کی ایک ڈیڈ لائن دی، اس ڈیڈ لائن تک جو ہے یہ سسٹم امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ کریں گے کیا؟ جو اس وقت موجودہ اسلامک بینکنگ سسٹم ہے، میزان بینک کا ماڈل، تو تقریباً سبھی بینک یہی ماڈل اڈاپٹ کریں گے اور اس کو لے کے آگے چلیں گے۔ یہ تبدیلی تقریباً ایک ڈیڑھ سال میں آنے والی ہے۔ لیکن اس سسٹم میں کچھ فلاز ہیں جو اسلام کے ابتدائی دن تھے، جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام سے متعلقہ تعلیمات دیں۔ اس وقت جو فائنانس کا کنسیپٹ تھا نا، وہ بزنس سے متعلقہ تھا۔ تو اب آج جو کنسیپٹ فائنانس کا بن گیا ہے، یہ کنزیومر سے متعلقہ ہے۔ کنزیومرزم کے لیے فائنانس کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہمارے پاس اسلامک بینکنگ سسٹم کے نام سے نظام موجود ہے، اس میں جتنے پروڈکٹ کنزیومر کے لیے ہیں، اتنے پروڈکٹ بزنس کے لیے یا پروڈیوسر کے لیے موجود نہیں ہے۔ اور اس میں ایک چیز انہوں نے ساتھ اور کی، وہ یہ کہ بیسیکلی جو اسلامک بینکنگ سسٹم ڈیولپ ہوا، تو یہ بینکنگ کو اس طرح سے موڈیفائی کیا گیا کہ اس کے اندر سے ہم سود کا فتویٰ اس کے اوپر نہ لگا سکیں، یا کوئی دوسری اگر شرعی قباحت ہے تو وہ اس میں سے دور ہو جائے۔ تو یہ کوشش لوگوں کی یہ کوشش رہی۔ لیکن بینک کی ایک خاص مینٹیلٹی ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا ان کا سوچنے کا سٹائل ہے۔ وہ بینکنگ مینٹیلٹی یہ ہے کہ ایک آفس میں بندہ بیٹھا ہے اور اس نے صرف فائلوں پہ سائن کرنے ہیں، وہیں سے پیسے کا وہ لین دین کرنا ہے اور اسی کو ختم کر دینا ہے۔ جبکہ جو اصل فائنانس یا بزنس ہوتا ہے وہ اس سے ہٹ کے ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ ریئل بزنس ایکٹیویٹی میں کنٹریبیوٹ کریں، آپ چیزیں خریدیں، بیچیں، آپ لوگوں کو جا کے انگیج کریں، مارکیٹ میں جائیں، یہ ساری چیزیں۔ تو چونکہ یہ مینٹیلٹی ہمارے پاس بینکنگ والی آئی، تو اس میں بزنس ایکٹیویٹیز کو بالکل برطرف کر دیا گیا، ان کو بالکل ڈسکارڈ کر دیا گیا۔ اب جو اسلامک بینک ہے وہ بھی اسی طرح آفس میں بیٹھ کے ڈیل کرتا ہے جس طرح سے ایک کنونشنل بینک کرتا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہوا کہ آپ کے پاس جب آپ نے ریئل ایکٹیویٹی کو منیمائز کر دیا تو اس میں بہت ساری مزید قباحتیں جنریٹ ہو گئیں۔ پروڈکٹ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ اس کو ارینج کریں گے، آگے کسٹمر کو ٹرانسفر کریں گے، اور یہ ساری ارینجمنٹ بھی اس طرح سے آپ ترتیب دیں گے کہ اس میں جو بینک کا اصل ریئل کموڈیٹیز کے ساتھ ڈیل کرنے کا ٹائم ہے وہ بالکل کم سے کم ہو جائے، اور یہ اسلامک فائنانس کی روح کے خلاف ہے۔ تو اب جو اس وقت اسلامک بینکنگ سسٹم ڈیولپ ہو چکا، اس کے اوپر مفتیان نے بڑا کام کیا۔ آپ کم از کم یعنی اس حد تک اس سے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس کو سود نہیں کہا جا سکتا۔ جو سود کا شرعی حکم ہے وہ اس کے اوپر نہیں لاگو ہوتا۔ لیکن کچھ دیگر مسائل موجود ہیں، کچھ شرعی قباحتیں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا کام ہوا، جو بڑی ڈیویشن ہوئی، وہ یہ کہ مقاصد شریعہ سے ہم لوگ ہٹ گئے۔ مقاصد شریعہ کی جو ترقی یافتہ فارم ہے، یعنی ان سے میچنگ اوور لیپنگ چیز ہے، وہ ہے SDGs، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز۔ تو ہم مقاصد شریعہ سے بھی بہت دور ہٹ گئے اور ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول سے بھی ہٹ گئے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ڈیسنٹ وہ ورکنگ اپرچونٹی ہو۔ تو اب ہم ورک اپرچونٹی پہ کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ جو اسلامک بینکنگ کا سیکٹر ہے اس کی کوئی توجہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کاروبار دیا جا سکے۔ وہ صرف اس لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ جو کنزیومر نیڈز ہیں، جس کو گاڑی چاہیے تو ہم اس کو گاڑی پرووائڈ کروا دیں، اور اس طرح سے کروائیں کہ اس ٹرانزیکشن کے اوپر ہم سود کا حکم نہ لگا سکیں۔ تو یہ ساری ڈیولپمنٹ ہم نے کی، لیکن اس میں وہی ہے کہ بھئی اب
جو بزنس کو پروموٹ کرنے کا اسلامک فائنانس کا ایک وہ پلیج تھا وہ سرے سے غائب ہو گیا. جو مقاصد شریعہ سے ہم آہنگی تھی وہ کم سے کم ہوتی چلی گئی. تو یہ جو سسٹم اگلے 1-2 سال میں اس وقت کا جو موجودہ بینکنگ سسٹم ہے اس کو ریپلیس کر لے گا. یہ اس حد تک تو اسلامک ہوگا کہ بھئی یہاں پہ آپ سود کا حکم نہ لگا سکیں، آپ اس کی ٹرانزیکشن کو سود نہیں کہہ سکتے، لیکن مقاصد شریعہ سے ہم آئیں گی نہیں ہوگی. اصل میں وہ پرابلم جہاں سے جنریٹ ہوا وہ بینکنگ مینٹیلٹی ہے کہ بھئی ہم نے آپس میں بیٹھ کے ڈیل کرنا ہے. اگر ہم اس بینکنگ مینٹیلٹی کو ترک کر دیں اور ہم بزنس میں انوالو ہونے کا تردد برداشت کر لیں تو پھر ہم شریعت سے ہم آہنگی بھی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری بہتری آ سکتی ہے. اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہم نے کس طرح سے سسٹم کو کیا کیا ہے. یہ ہمارے پاس کار فائنانسنگ کا ماڈل ہے. کار فائنانسنگ میں یہ ہوتا ہے آپ اسلامک بینک کے پاس گئے، ان سے کہا مجھے کار چاہیے، ٹھیک، آپ کا مقصد یہ ہے کہ کار ہم نے خریدنی ہے، لیکن وہ آپ سے کہے گا کہ آئیں ہم لیز ایگریمنٹ پہ سائن کرتے ہیں، کرائے پہ دیتے ہیں آپ کو کار. اب ایک بندے کی انٹینشن، ایک بندے کا ارادہ کار خریدنے کا ہے تو اس کو لیز ایگریمنٹ پہ سائن کس لیے کروائے جا رہے ہیں. اور لیز ایگریمنٹ بھی اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ ایٹ دی اینڈ وہ کار اس کے پاس ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو خریداری کو آپ اگر لیبل اس کے اوپر لیز کا لگا دیں تو کیا وہ واقعی میں لیز بن جائے گی؟ یہ ایک شرعی سوال ہے. اب یہاں پہ اس کا سلوشن جو ممکن تھا وہ یہ تھا کہ بینکنگ مینٹیلٹی سے ہٹ کے کام کیا جائے. بینک نہ ہو بلکہ ایک بزنس انسٹیٹیوشن ہو. آپ جس ادارے کے پاس جا رہے ہیں وہ ایک بزنس انسٹیٹیوشن ہے، وہ کاریں بیچتا ہے، ٹھیک. تو آپ نے بھی ان سے کار خرید لی. اب جب آپ لوگ کموڈٹی خریدتے ہیں اور اس کے بدلے آپ پیسے پے کرتے ہیں تو اس میں کمی یا زیادتی جو بھی ہوگی وہ سود نہیں کہلائے گی. میں سپوز کہ میرے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہے، اس لیپ ٹاپ کی مالیت ہے 1 لاکھ، یہ مارکیٹ میں باقی دکانوں سے 1 لاکھ کا اویلیبل ہے، لیکن میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے مجھے پیسے سال بعد دینے، تو میں نے کہا یار یہ پروڈکٹ تو میں آپ کو 1,20,000 کا دوں گا. اب یہ جو ہماری سیل ہوئی اس میں قیمت کی کمی یا اضافہ، اس کی وجہ سے ہم اس کے اوپر سود کا حکم نہیں لگا سکتے. یہ شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا مارکیٹ میں جب جاتے ہیں ہم خریداری کرتے ہیں تو وہاں پہ بارگین ہوتی ہے. بارگین کا مطلب یہ ہے کہ 2 کسٹمرز کے پاس مختلف پرائس ہوگی، تو یہ تو پرائس کا فکس کرنے کا کیا رول ہے جی؟ جہاں پہ دکاندار اور خریدار آپس میں ایگری کر جائیں تو وہاں پہ وہ سیل ہو جائے گی. تو اگر مالیاتی ادارے کے پاس کار موجود ہو، ہم ان کے پاس جائیں، وہ ہمیں کار دے دے اور وہ لاکھ کے بجائے ہم سے 1,10,000 چارج کر لیں، تو اب اس میں وہ شرعی قباحت ختم ہو گئی کہ بھئی آپ ایک کار کو ارینج کریں، اس کا ایگریمنٹ کروائیں یا لیز کا نام دیں، اس طرح کی جو یہ ہیج پیچ ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے. اور یہ چیز بھی مطلب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے بھی زیادہ بڑا فوکس اسلام کا جو ہے وہ پروڈیوسرزم پہ ہے، بزنس کو فائنانس کرنے پہ ہے، کنزیومرزم کو فائنانس کرنے کے لیے نہیں. کنزیومر کی جو انسان کی ذاتی ضروریات کی چیزیں ہیں ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرض کا طریقہ رائج تھا، اور قرض ایک احسان ہوتا ہے، ایک نیکی ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی اجر ریسیو نہیں کیا جاتا، اس کے اوپر کوئی ریوارڈ نہیں ملتا، ٹھیک. تو جو فائنانس تھا وہ بزنس سے ریلیٹڈ تھا، اور بزنس ایکٹیویٹیز کے لیے اسلام نے جو ہمیں پروڈکٹ دیے ہیں وہ شاید اس وقت جو موجود پروڈکٹ ہیں ان سے کہیں بہتر ہیں. مطلب ایک پروڈکٹ ہے سلم. سلم میں یہ ہوتا ہے مثلاً کوئی بندہ لگانا چاہتا ہے آلو، تو اس کے پاس وہاں پہ پروڈکشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھادوں کے لیے یا ٹریکٹر کے لیے باقی ساری چیزیں جو بھی ہے اسے پروڈیوس کرنا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ہم نے اس کو پیسے دے دیے اور ہم نے اس کو یہ کہا کہ جب تمہارے پاس یہ پروڈکشن تیار ہو جائے گی، ایکسپیکٹیشن ہم
مطلب سپوز ہم یہاں پہ اگست کے مہینے میں بیٹھے ہیں اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس کا پروڈکٹ جنوری میں تیار ہو جائے گا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جنوری میں جب آپ کی فصل تیار ہوگی اس وقت آپ کی پروڈکشن میں سے جتنے پیسے میں نے دیے ہیں 10,000، اس کے اگینسٹ میں آپ سے 10 من آلو لے لوں گا، اور جو باقی پروڈکشن ہے وہ آپ اپنے بیہاف پہ جس طرح خرچ کرنا چاہیں آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ تو اب اس میں کیا آسانی ہوگی، یہ ایون یعنی آپ کسی کو قرض حسن دیتے ہیں نا، یہ اس سے کہیں بہتر ہے، اس لیے کہ جب آپ قرض حسن دیتے ہیں تو آپ نے پیسے دیے اور اس کے بدلے میں آپ کیا لیں گے، پیسے لیں گے۔ اب جو پروڈیوسر ہے اس کے اوپر 2 ذمہ داریاں آ گئی، ایک تو اس نے جو پیداوار ہے وہ پروڈیوس کرنی ہے، دوسرا یہ کہ اس کو مارکیٹ کر کے پیسے جنریٹ کرنے ہیں، اور مجھے جو یہاں پہ مالیاتی ادارے میں بیٹھا ہوں مجھے اس میں پیسے واپس کرنے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی اسکل پروڈکشن میں تو ہے، مارکیٹنگ میں نہیں ہے، تو وہ مارکیٹنگ نہیں کر سکتا، پیسے دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ جو میں تو تقاضا کروں گا بھائی مجھے میرے پیسے واپس دو، تو پھر وہ اپنے جو اکوپمنٹ ہے وہ بیچے گا، اپنی زمین بیچے گا، کچھ اور کرے گا، تو وہ اس سے ہمیں پیسے پورے کر کے دے گا۔ تو اگر یہ ہوگا تو پھر نتیجہ اس کا پہلے سے بھی برا ہو گیا کہ بھائی اس کے پاس جو چیزیں موجود تھی، جو اکوپمنٹ موجود تھا، ہم نے وہ بھی لے لیا۔ اس کے بجائے اگر معاہدہ سلم کی بنیاد پہ ہو جائے تو اس میں کیا ہوگا کہ ہم نے پیسے واپس نہیں لینے، بندے نے ہم سے پیسے لیے ہیں لیکن اس کے بدلے میں ہم اپنے پروڈکٹ لیں گے۔ اب اس کی توجہ اس چیز پہ ہوگی، یعنی اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میری پروڈکٹ کیسے مارکیٹ ہوگی تو میں پے کروں گا، اس کے بجائے اس کی فکر یہ ہوگی کہ چلیں اس کو پے کر کے میرے پاس کچھ اور پروڈکٹ بھی بچ جائے تاکہ میں اسے پے کر کے اپنی باقی ضروریات بھی پوری کر سکوں، تو وہ پروڈکشن پہ فوکس کرے گا، تو اس سے پروڈکٹیوٹی بڑھے گی۔ اور میں ادھر فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں بیٹھا ہوں تو میرے پاس ریسورسز زیادہ ہیں، میں نے بندے ہائر کیے ہوئے ہیں، میں آگے جو ہے وہ اس پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کروا لیتا ہوں، اچھا پرافٹ یہاں سے جنریٹ کر لیتا ہوں۔ تو یہ میوچول ون ون ایگریمنٹ ہے۔ یہ جب آپ کے پاس روایتی بینکنگ سسٹم میں سود کی شرح 22% پہ چلی گئی تھی، تو بزنس کے لیے پریکٹیکلی قرض لینا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ ایسے میں اگر اسلامک بینکنگ کا فوکس سلم پہ ہوتا تو شاید یہ ایسا متبادل پیش کرنے کے قابل ہوتے جو ملک کو بحران سے بچا سکتا تھا، لیکن ہم نے اس پہ کوئی فوکس نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ سلم میں یہ ہے کہ آپ نے پیسے دیے اور اس کے بدلے آپ کموڈٹی لیں گے، تو کموڈٹی لینے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک اس کی انوینٹری مینیج کرنی پڑے گی، ایک کہیں پہ میرا سٹور ہوگا جہاں پہ وہ مال آئے گا، پھر اس کے بعد مجھے اپنی مارکیٹنگ ٹیم بٹھانی ہوگی، وہ لوگ اس کو مارکیٹ کریں گے، اور یہ ساری وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو بینکر نہیں کرنا چاہتا۔ بینکر کہتا ہے کہ میں یہاں پہ کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوں تو ادھر ہی میں فائل پہ سائن کروں اور باقی مجھے اور کوئی کام نہ کرنا پڑے، جبکہ سلم میں یہ ہے کہ بھئی آپ کو اصل میں مارکیٹ میں جانا ہے، آپ کو پروڈکٹ اٹھانا ہے، اس پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے، وہاں سے پرافٹ جنریٹ کرنا ہے جو آپ کی آرگنائزیشن کو بھی چلائے گا اور اس کو بھی فائدہ ہوگا جو آپ کا کلائنٹ ہے۔ تو یہ ساری ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو نہیں ہونا چاہتے۔ تو اب اسلام کا بنیادی فوکس جو ہے وہ پروڈیوسرزم ہے، اور پروڈیوسرزم کے لیے ایک جو بہت اچھا پروڈکٹ تھا سلم، اور وہ اس بینکنگ مینٹیلٹی کی وجہ سے آؤٹ ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہم نے سنا ہے اسلام کے جو ابتدائی دنوں میں جن چیزوں پہ کی بنیاد پہ کاروبار ہوا کرتے تھے اس میں 2 چیزیں شامل ہیں، مشارکہ اور مضاربہ۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ہاجرہ کے ساتھ بزنس ڈیل کی تھی وہ مضاربہ کی بنیاد پہ تھی، تو اب ہم نے مضاربہ کو تقریباً پورے سیناریوں میں سے بالکل آؤٹ کر دیا ہوا ہے۔ کس لیے آؤٹ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ مضاربہ میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک پارٹی پیسے دے رہی ہے، دوسری اس کے اوپر بزنس کر رہی ہے، تو اگر لاس ہوگا تو جو پیسے کی شکل میں لاس ہوگا وہ اس بندے کو ہوگا جس نے پیسے پرووائڈ کیے ہیں، تو جو بندہ کام کر رہا ہے اس کا کیا لاس ہوگا، اس کو محنت کی اجرت نہیں ملے گی۔ تو اب یہ یہاں پہ ٹرسٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی لوگ انٹینشنل جو ڈکلیئر کر دیں گے بھئی ہمیں لاس ہوا تو اس میں جو پیچھے پیسے پرووائڈ کرنے والا ہے اس کو نقصان ہو جائے گا، یہاں پہ ٹرسٹ فیکٹر کا جو ہے وہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔
تو ہم نے یہ جو مشارکہ اور مداربہ، وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے جن کی بنیاد پہ کاروبار کیا، ہم نے ان کو اسلامک بینکنگ کے بزنس سے، اسپیشلی ایسٹ سائڈ پہ، یعنی بینک جو پیسے دیتا ہے اس سائڈ پہ ہم نے اس کو ٹوٹلی نکال دیا۔ لیکن عجیب حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کا بزنس اس وقت دنیا میں کتنا ہے، ٹریلینز آف ڈالرز کا بزنس اسٹاک مارکیٹ میں چل رہا ہے، اور اسٹاک مارکیٹ کا جو بنیادی موڈ فائنانسنگ کے ہیں وہ مشارکہ اور مداربہ بھی ہیں۔ جب آپ لوگ کسی کمپنی کا شیئر خریدتے ہیں تو آپ نے مضاربہ کیا، آپ نے پیسے دے دیے، وہ کاروبار کریں گے اور پرافٹ آپ لوگ شیئر کرو گے۔ اور اگر آپ نے کسی کمپنی کے اتنے شیئر خریدے کہ آپ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں چلے گئے، تو اس کا مطلب آپ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئے، جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انوالو ہو گئے۔ جب آپ بزنس ایکٹیویٹیز میں شامل ہو گئے تو یہ بن گیا مشارکہ۔ تو مداربہ اور مشارکہ یہ وہ دو چیزیں ہیں جن پہ دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس کا بزنس چل رہا ہے، اور ہمارے جو اسلامک بینکنگ سسٹم ہے اس میں ان دونوں چیزوں کو تقریباً غائب کر دیا گیا ہوا ہے۔ تو اور وہاں پہ بھی بنیادی وجہ جو ہے وہی بینکنگ مینٹیلٹی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ صحیح معنوں میں مشارکہ کریں گے یا مداربہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جا کے اس کے بینک کے اندر، یہ جو کوئی بھی پروڈکشن یونٹ ہے، آپ کو پروڈکشن یونٹ کے اندر جا کے بیٹھنا ہوگا، وہاں پہ کام کرنا ہوگا۔ تو جو بینکنگ مینٹیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا، ہم نے اپنے ادارے سے، بینک سے باہر نہیں نکلنا۔ اس کی وجہ سے مشارکہ مداربہ دونوں مارکیٹ سے بالکل غائب ہو گئے۔ تو بہرحال یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اسلامک بینکنگ سسٹم میں قباحتیں موجود ہیں۔ اب میں اس پہ کافی عرصے سے سوچ رہا ہوں اور کام کر رہا ہوں، تو میں نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے جس میں ہم مشارکہ، مداربہ، سلم اور لیز، صحیح معنوں میں لیز، یعنی سیل ایگریمنٹ کو لیز کا نام نہیں ہے بلکہ لیز ہے تو صحیح معنی میں لیز، اور اس قسم کے دوسرے جو موڈز آف فائنانسنگ ہیں ان کو ان کی ٹرو اسپرٹ میں کیسے احیا کیا جا سکتا ہے، کیسے ان کو رائج کیا جا سکتا ہے، تو یہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر یہ کام ہو جائے تو پھر ہم اسلامک فائنانس کو مقاصد شرعیہ کی ترویج کے لیے، مقاصد شرعیہ سے مراد یہ ہے کہ جو اسلام آیا نا کچھ مقاصد کے لیے آیا ہے، تو ان میں حفظ النسل ہے، حفظ المال ہے، حفظ الایمان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان مقاصد کی ترویج کے لیے ہم اسلامک فائنانس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت کر سکتے ہیں جب بینکنگ مینٹیلٹی کو ہم ترک کر دیں، بینک نام کے انسٹیٹیوشن کو ترک کر دیں، ہم ایک کاروباری ادارہ بنائیں اور وہ کاروبار میں انوالو ہو، وہ اپنے کالر میلے ہونے کی فکر نہ کرے، وہ اصل کاروبار میں انوالو ہو۔ تو اس پہ آج کل میں کام کر رہا ہوں، اور یہ IRS کے توسط سے اگر کوئی شخص مجھے اپروچ کرے کہ بھئی آپ نے کیا ڈیولپ کیا تو میں اس پہ مزید تفصیل کے ساتھ بتا سکتا ہوں، لیکن یہ میری فکر ہے، میں اس پروگرام سے یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی انٹرسٹ ڈیولپ ہو اسلامک فائنانس کو اس کی صحیح روح کے ساتھ کیسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ سوچیں میرے پاس موجود ہیں، کچھ کسی اور کے پاس موجود ہوں گی۔ جو سسٹم میں نے ڈیولپ کیا شاید اس میں کافی ساری قباحتیں ہوں، لیکن ہم جب مل کے بیٹھیں گے، سوچیں گے، تو پھر شاید ہم زیادہ بہتر شکلیں جو ہے وہاں سے نکال کر لانے کے قابل ہوں گے۔ تو یہ میری سوچ ہے، اور جو لسنرز ہیں، جو آڈینس ہیں، میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی اس میں دلچسپی رکھتا ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، ہم اس پہ مل بیٹھ کر سوچیں اور آگے اس کو مزید ڈیولپ کریں۔ بہت شکریہ۔ ایک دفعہ دوبارہ میں IRS کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ تھینک یو۔